فکر اہل سنت، صحابہ اہل سنت، عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر فاضل بن حاج القرآن حضرت علامہ مولانا قاری مفتی نصیر احمد بابر صاحب سے آپ تشریف لائیں، اپنی کتاب ذیشان سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین پر عشق مصطفیٰ کے پھول کھلائیں۔ آپ نعرہ بلند کر دیجئے، نعرہ تکبیر۔ نہیں، محفل میں جاگنے کا ثبوت دیجئے، قبلہ کا خطاب آپ آوازوں کا انداز میں سماعت کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی آجا کتب فری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید فی مقام آخر فی شأن حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ان سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، ان سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اے ظرف نظر آ دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، اے ظرف نظر آ بیٹھ مگر بیٹھ ادب سے، سرکار کا ذکر ہے تماشا نہیں کوئی۔ نہایت واجب الاحترام سادات گرامی، قابل قدر علماء ذی وقار، قابل عزت بزرگوں، قابل فخر بھائیوں، دوستوں، معزز مہمانان ذی وقار، میزبانان گرامی، اکابرین اراکین منہاج القرآن، میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے پیارے سارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے شمار بار شکرانے، جس خالق کائنات نے
مصروف ترین زندگی کے کچھ قیمتی لمحے زندگی میں ایک بار پھر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال آپ سب کا تشریف لانا، مل بیٹھنا، پڑھنا، سننا، میزبانوں کا یہ خوبصورت محفل سجانا، تمام صادق مارکیٹ کے تاجر حضرات کا، تاجر برادری کا، گرا موڑ کے معززین کا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کچھ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ جس بھائی نے جس انداز میں دامے دل میں سکھ نے جو حصہ ملایا، دل سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی کوشش کاوش قبول و منظور فرمائے۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ انتظام ہمیشہ کی طرح، اور خوبصورت پڑھنے والے اور آپ بازوق سننے والے، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پاک کی بابرکت محفل میں جوان زیادہ ہوں، مجھے زیادہ خوشی ہے۔ الحمدللہ آپ میں سے تقریباً مجھے تو ایسے لگ رہا ہے سارے ماشاءاللہ نوجوان ینگ جنریشن تشریف فرما ہے۔ بلا تمہید موقع کی مناسبت سے ایک خاص نقطے پر آپ کی خدمت میں بڑی سادگی، بڑی عاجزی کے ساتھ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے منٹ کی انتظامیہ کی طرف سے مجھے اجازت ہوگی انشاءاللہ اتنے منٹ نوکری کروں گا۔ کچھ ذمہ داریاں میزبانوں کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں مہمانوں کی ہوتی ہیں، تو احباب اس لیے سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے میرے پاس 26 منٹ باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس شیڈول کو پورا فالو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کا ایک ایک پال ایک ایک گھڑی قبول و منظور فرمائے۔ اذان سے السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ قابل فخر بھائی اور دوستوں، آج ایک خاص موقع پر جس کی اس معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، امت مسلمہ میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ آج کا مضمون ہے اخلاق عظیم۔ کیونکہ اس وقت علم کی بھی کمی نہیں ہے، اعمال صالحہ بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں، لیکن شمائی قسمت سے ہم اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ تو آپ کو قرآن اور حدیث پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں، شریعت میں اخلاق کا درجہ کیا ہے۔ رب کعبہ نے قرآن کریم میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے اخلاق کے کیا کہنے، ہر کسی کو عروج اور ترقی اخلاق کی وجہ سے ملتی ہے۔ پیارے خود اخلاق بھی آپ کے در سے خیرات لیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے ہر کوئی اپنے اخلاق کے ذریعے عظمت پاتا ہے، اور خود اخلاق آپ کے قدموں سے خیرات لیتا ہے، کیونکہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے اخلاق سے اعلیٰ درجہ اخلاق حسنہ کا ہے، اخلاق حسنہ سے اعلیٰ درجہ اخلاق احسن کا ہے، اخلاق احسن سے اعلیٰ درجہ اخلاق عظیم کا ہے، اور پیارے اخلاق عظیم سے اعلیٰ درجہ پیارے آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، عَلَىٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، پیارے اخلاق عظیم کا درجہ نیچے ہے مگر آپ کا درجہ اوپر۔ اب اس کی روشنی میں آپ کو کچھ حدیثیں دینا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے یقیناً ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان کو کامل ہے یا نہیں؟ مجھ سمیت ہم سب کی خواہش یہ ہے، اسے تھوڑا سا سادہ کر کے آواز صاف کر دیں، شور نہ ہو اور بیس اونچی کر دیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے چاند، میرے ویر، میرے شہزادے، بڑی توجہ سے آپ بیٹھے ہیں، پلے باندھ کے جانا بات۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، جو چاہتا ہے ہاتھ کرا دے۔
ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کی خواہش ہے۔ اب اس کا جواب اگر کوئی عالم دے وہ بھی ٹھیک ہوگا، اس کا جواب کہ اخلاق کیسے، ایمان کیسے کامل ہوگا، مکمل ہوگا، اگر کوئی عظیم علمی شخصیت اس کا جواب دے یہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن اس سوال کا جواب خود تاجدار ختم نبوت نے آقا کی بارگاہ سے سیکھتے ہیں۔ آقا یا رسول اللہ کامل ایمان والا کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اکمل المؤمنین ایمانا من احسن خلقا۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا کہ کامل ایمان والا، اکمل اور مکمل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا دھیان اخلاق کی طرف کرنا ہوگا، اور اخلاق کہاں سے شروع ہوگا؟ اسی حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرمایا وَخِيَارُكُمْ مَنْ خَيَارُكُمْ لِأَهْلِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ اخلاق یہ ابتدا اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جو نان میرڈ ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین کی اتنی عزت اور تکریم کریں، اتنا ان کو فالو کریں، اتنا ان کی فرما برداری کریں، اتنا ان کو اوبیڈنس ہو جائیں، ان کے لیے اوبیڈنٹ ہو جائیں، اتنا ان کی بات مانیں کہ آپ کے ماں باپ کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی مسز کے لیے، اپنی وائف کے ساتھ اتنا اچھا بیہیو رکھیں، اتنا پولائٹ، اتنا نرم رویہ رکھیں کہ میرے نبی نے فرمایا بہترین ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور بہترین اخلاق اس کا اچھا ہے جو اپنے گھر میں اچھا اخلاق پیش کرے۔ اس لیے کہ باہر تو ہم ہو سکتا ہے کسی سے لالچ ہو سکتا ہے کسی سے غرض ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہماری کوئی لین دین ہو اور ہم وہاں ان کے لیے نرم ہو جاتے ہوں، لیکن اعلیٰ اخلاق جو میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ اخلاق کی جو ابتدا ہے وہ گھر سے ہوتی ہے۔ اس وقت لاک ڈاؤن کرونا کے بعد پھر مہنگائی کا طوفان، پھر بے صبری، جذباتی ہو جانا، غصے میں آ جانا، اکثر گھر ویران اور اکثر گھر بے سکون ہے، گھروں کے اندر بدامنی ہے۔ تو آئیے آج آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا صدقہ، سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اپنے ظرف کو اعلیٰ کر کے جائیں، اپنی سوچ کو بدل کے جائیں، یا اپنے اخلاق کو ایسا اعلیٰ کریں کہ آپ کے گھر کا ماحول مکی مدنی ہو جائے۔ آپ کے گھر سے اس لیے کہ جب بندہ ذہنی گھر میں سکون ہو جائے، انسان دلی طور پر، ذہنی طور پر پرسکون ہوتا ہے، اور جب پرسکون بندہ باہر نکلتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور اگر گھر کے معاملات خراب ہوں تو انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھ لیں، قیامت کے دن نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی توفیق عطا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، لیکن جب حساب ہونا ہے وزن کر کے ہونا ہے، کاؤنٹنگ کے ساتھ نہیں ہونا۔ نیکیاں گن گن کے رب نے نہیں لینی، وہ لکھی ہوں گی نامہ اعمال میں۔ نمازیں کتنی پڑھی لکھی ہوں گی نہیں لکھی ہوں گی؟ ذرا اونچا ٹائم بہت شارٹ ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں اپنے شیڈول کے اندر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ نمازیں نامہ اعمال میں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ روزے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ صدقہ خیرات، تقریریں، تبلیغیں، علم عمل سب کچھ ہوگا، وہ لکھا ہوگا کتنا ہے، لیکن اس وقت یہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا کہ اس کی لاکھ نیکیاں ہیں، کروڑ ہیں، ملین ہیں، بلین ہیں، ٹریلین ہیں، اس کو جانے دو۔ نہیں، اللہ فرمائے گا جو نیکیاں کتنی ہیں، نمازیں کتنی ہیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، طواف، عمرہ، حج کتنے ہیں، یہ تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کا وزن کیا ہونا ہے؟ وزن۔ اور اب آپ کو اگر آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے بتاؤں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ الا حسن خلقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے اور میرے پیارے نبی تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا قیامت کے دن جب آپ کے نامہ اعمال کا نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، ہر نیکی ہوگی، ہر صدقہ خیرات، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، آپ کی ہر نیکی ہوگی، سجدے، تہجد، طواف، تعلیم، تقریر، تبلیغ، تصویر، سب کچھ ہوگا،
پر جس نیکی کا وزن قیامت کے دن نیکی والے پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ تیرا اخلاق. او اپنے اخلاق کو سدھارے. اور ایک کمال حدیث بیان کرو. کمال ہم لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں عشق رسول مل جائے, محبت نبی مل جائے, اللہ کرے سب کو حصے میں آ جائے. یہ محفل بھی اسی لیے ہے, محفل میلاد بھی اسی لیے ہے, آقا علیہ السلام کی نعت خوانی بھی اسی لیے ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں عشق رسول کی خیرات مل جائے, محبت رسول کی خیرات مل جائے. اور آپ کو خود تاجدار ختم نبوت سے پوچھتے ہیں آقا یا رسول اللہ آپ کی محبت کس کے لیے؟ راضی بیٹھے ہوئے؟ آج مجھے تھکے تھکے لگ رہے, ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول سکتے ہیں؟ اچھا ایک بات بتائیں, اس کے بعد میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. ہم میں سے کوئی کہے کہ ہمیں آقا سے محبت ہے, عشق ہے, پیار ہے, وہ تو ہم کہتے ہی ہیں, وہ زیادہ خوش نصیب ہے یا خود آقا فرمائے کہ مجھے ان سے عشق ہے؟ خود آقا فرما دے, حضور فرما دے, تاجدار ختم نبوت فرما دے کہ مجھے اس غلام سے محبت ہے, مجھے اس امتی سے عشق ہے. زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ جس کے لیے ہم کہیں یا آقا خود فرمائیں؟ آقا فرمائیں. اب وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ آقا کس سے محبت کرے. قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احبکم الیہ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَحْسَنَ خُلُقًا. فرمایا قیامت کے دن میں سب سے زیادہ محبت اپنے اس امتی سے کروں گا, اور صرف محبت ہی نہیں کروں گا, اسے اپنے قریب تر کر لوں گا. اقرب, قریب تر. اقرب کا مطلب ہے اتنا قریب کر لینا کہ درمیان میں کچھ نہ رہے. اتنا کہ اقرب مبالغہ کا صیغہ ہے, اتنا قریب کر لینا کہ درمیان میں کچھ نہ رہے. یہ نوکر آپ کا خادم, آپ کا بھائی, اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہتا ہے کہ میں اس شخص سے, اس امتی سے, میرے آقا فرما رہے ہیں قیامت کے دن اتنی زیادہ محبت کروں گا کہ اس محبت کی وجہ سے اسے میں اپنے گلے سے لگا لوں, میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں, میں اس کے ساتھ معانقہ کروں گا. اقرب تم میں سے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جسے آقا بلائے قیامت کے دن اور فرمائے آجا میرے قریب ہو جا, میں آمنہ کا لال آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ سے عشق کرتا ہوں, آجا میرے سینے سے لگ جا. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, 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 مگر کرنا کیا ہوگا؟ فرمائے من احسن خلقا, جس کا اخلاق اچھا ہوگا اسی کے لیے میرا عشق. جس کا اخلاق اچھا ہوگا. عشق رسول بھی اسی کے لیے ہے, محبت رسول بھی اسی کے لیے ہے, آقا کا قرب بھی اسی کے لیے ہے, آقا کا دیدار بھی اسی کے لیے. اب اندازہ کریں ہم عجیب انسان ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, بد اخلاقی بھی کرتے ہیں, کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ ہم عجیب انسان ہیں کہ عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, محبت مصطفیٰ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور ہم سے ہمسائے بھی تنگ ہیں. نہیں, جسے آقا کی عشق کی خیرات مل جائے وہ لوگوں کو پریشان نہیں کیا کرتا, لوگوں کی پریشانیاں دور کیا کرتا. جسے آقا سے عشق اور محبت ہو وہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالا کرتا بلکہ رکاوٹیں دور کیا کرتا ہے. وہ جسے آقا سے عشق اور محبت ہو وہ لوگوں کے راستے بند نہیں کیا کرتا بلکہ بند راستے لوگوں کے لیے کھولا. ایک کمال حدیث آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کے بعد آقا علیہ السلام کیا آپ کو اخلاق کی ایک دو نمونے پیش کروں گا جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہے. کمال حدیث. آپ میں سے کون نہیں چاہتا ہوگا کہ مجھے قیامت کے دن میری نجات ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں نا؟ ایک دفعہ پھر تکلیف کریں, جو چاہتا ہے قیامت کے دن میری عزت افزائی ہو جائے. آ جائیں پھر سنیں آقا کا فرمان. میں ٹو دی پوائنٹ حدیثیں پڑھتا جا رہا ہوں اور آپ کو ترجمہ سناتا جا رہا ہوں تاکہ اللہ کرے ہمارے دل پر اثر ہو جائے اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا ہو جائے کہ ہم اپنے سیرت و کردار کو سمجھ سکیں. آقا کا ذکر سنیں, آقا کا ملاد کریں, آقا کی شان کے ڈنکے بجائیں, نعت خوانی سنیں, لیکن اس کا کچھ ہماری وجود پر, ہماری طبیعت پر, مزاج پر اس کا فرق تو نظر آنا چاہیے, اثر نظر آنا چاہیے, رنگ نظر آنا چاہیے. گھنٹے 2 گھنٹے میں ہم عاشق رسول بن جائیں
پھر وہی منہ اور بصور کی دال، پھر وہی حالت. تو اس کا مطلب ہے ہم نے وقتی طور پر تھوڑا سا ثواب تو لے لیا مگر اپنی اصلاح تربیت نہیں کی. آپ میرے جان اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں، میں آپ کی چہرے کی زیارت کر کے آپ کی نظریں نگاہیں اور آپ کے ماتھے کی تحریر پڑھ کے میں آپ کو دعا دے رہا ہوں اور آپ کو وہ حدیث سنا دوں جو آخری نہیں بلکہ آخر حدیث ہے. اس کے بعد صرف ایک ہی حوالہ یا ایک دو حوالے بچیں گے جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہے. قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں، دوسری طرف نور کا سٹیج سجاؤ، وہ بلند و بالا، اس کے اوپر نورانی ممبر لگے ہوں گے، نورانی کرسیاں لگی ہوں گی. ایک عام سا انسان، سادہ سا، جسے آپ کہتے ہیں جٹ سا، شاہ صاحب جٹ سا، کسان سا، عام انسان، نہ اس کا نام علماء میں آتا ہے نہ اس کا نام اولیاء میں آتا ہے، ایک سادہ سا انسان ہے. اسے فرشتے پکڑیں گے بازو سے اور لا کر اس نور کے ممبر پر سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ جائیں گے اور وہاں جو نور کا سٹیج سجا ہوگا ایک کرسی پر جا کے اسے وہ حیران ہو جائے گا کہ یہاں تو بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں. ادھر دیکھے گا تو پیرانے پیر غوث العظم بیٹھے ہوں گے، ادھر دیکھے گا تو معین الدین اجمیری بیٹھے ہوں گے، نصیر الدین نصیر بیٹھے ہوں گے، مہر علی بیٹھے ہوں گے، داتا علی حجویری بیٹھے ہوں گے، مسعود الدین گنج شکر بیٹھے ہوں گے، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی بیٹھے ہوں گے، بڑے اعلیٰ سفیان ثوری بیٹھے ہوں گے، مجدد الفسانی بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء کبار بیٹھے ہوں گے، ائمہ بیٹھے ہوں گے. یہ جو سادہ سا، بالکل سادہ سا، جٹ سا، جس بندے کو بٹھائیں گے نا وہ فرشتے کا دامن پکڑے گا اور کہے گا میاں بھول تو نہیں ہے، مجھے کہاں بٹھا دیا. وہ کہیں گے ہم نہیں بھولا کرتے، اسی کرسی پر رب نے آپ کا نام لکھوایا. اللہ کرے آپ کا نام بھی لکھا جائے، اللہ کرے آپ کا نام بھی لکھا جائے میرے ویر. اٹ از پاسبل، یہ ہو سکتا ہے. یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اپنی قیمتی جوانی اور قیمتی اپنی زندگی کو برباد نہ کر. یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، جیسے تیسے گزر جائے گی. دنیا کو چھوڑ، دنیا کی رنگ رنگینی چھوڑ، شہرت شہوت بے حیائی انٹرنیٹ کی بربادی کو چھوڑ اور سوشل میڈیا کی ساری یلغار سے بچ کے نبی کا دیوانہ بن جا. اپنے اخلاق کو سنوار، دیکھ تیری عزت قیامت کے دن کیا ہوگی. وہ فرشتے کا دامن پکڑ کے بولے گا، وہ سادہ انسان کہے گا مجھے کہاں بٹھا دیا. وہ کہے گا یہی تیری سیٹ ہے، رب نے لکھوائی ہے، آپ کا نام لکھوایا ہے. وہ سادہ سا بندہ بولے گا نہ میرا عمل ان کے عمل جیسا، نہ میرا علم ان کے علم جیسا، نہ میرے سجدے ان کے سجدوں جیسے، نہ میرا قیام ان کے قیام جیسا، نہ میرا رکوع ان کے رکوع جیسا، نہ میری شب زندہ داریاں ان جیسی، نہ میری تہجد گزاریاں ان جیسی، نہ میرا علم ان جیسے ان کے علم جیسا، نہ میرا عمل ان کے عمل جیسا، نہ میرا تقوی ان کے تقوی جیسا. میں تو ان کا عشرہ شیر بھی نہیں ہوں، پھر ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں. فرشتے کہیں گے ہاں ہمیں بھی معلوم ہے تیرا عمل ان کے عمل جیسا نہ تھا، تیرا علم ان کے علم جیسا نہ تھا، تیرا کردار ان کے کردار جیسا نہ تھا، تیری سوچ ان کی سوچ جیسی نہ تھی، تیری نمازیں ان کی نمازوں جیسی نہ تھی. لیکن ایک بات ہے جو تمہاری ویسی تھی جیسے ان کی تھی. ایک بات میں تم آپس میں ملتے جلتے تھے، اس لیے تمہاری سیٹ ان کے ساتھ رکھوائی گئی ہے. وہ بندہ پوچھے گا کون سی بات؟ وہ کہیں گے تو نے نبی کا فرمان نہیں سنا تھا، ان یوسف ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ خود اس حدیث کی راویہ ہیں. آپ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوصل الرجل بمنزلۃ القائم والصائم بحسن خلقہ، کہ ایک سادہ سا انسان قیامت کے دن ساری زندگی انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی، ساری رات مصلی آباد کیے، جنہوں نے سال بھر روزے رکھے. ایک سادہ انسان کو ان کے درجے پر بٹھایا جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ بے حسن خلق کی، اس کا اخلاق ان جیسا. فرشتے کہیں گے مانا تیرے سجدے زیادہ نہیں تھے مگر تو نے زندگی بھر کسی کو ستایا نہ تھا. مانا تیرا علم اور عمل اتنا نہ تھا مگر زندگی بھر تو نے کسی کو رلایا نہ تھا، کسی کا حق نہ مارا تھا، کسی کی تذلیل نہیں کی تھی، کسی کی انسلٹ نہیں کی تھی. میرے جان
میرا دل چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب نور کے ممبر پر نور کی کرسیاں سجائی جائیں تو آپ کا نام بھی لکھا جائے، اور یہ ہو سکتا ہے، مگر کیسے؟ تب ہوگا جب آج آپ اپنا اخلاق سنبھالیں۔ آئیے آخری حوالہ آقا علیہ السلام، اگر آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، آپ آقا کی سیرت کا مطالعہ کریں، آقا کی سنت طیبہ کا مطالعہ کریں، خدا کی عزت کی قسم میرے آقا نے زندگی بھر کسی کو گالی نہیں دی، زندگی بھر کسی کو گالی نہیں دی، حالانکہ ستانے والے بھی تھے، دشمن بھی تھے، عداوت کرنے والے بھی تھے، آپ کو پریشان کرنے والے بھی تھے، مگر میرے آقا نے ہمیشہ عفو و درگزر کا سے کام لیا، صبر سے کام لیا، بلکہ پتھر مارنے والوں کے حق میں بھی دعا کرتے، کانٹے بچھانے والوں کو بھی عیادت کرتے۔ اب آپ آئیے، صرف ایک اشارہ دیتا ہوں، جب تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے اتنا زیادہ پریشان کر دیا کہ میرے آقا مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے روانہ ہونے کی تیاری اللہ کے حکم سے کر چکے، تو الوداعی طواف کیا خانہ کعبہ کا، اور اس وقت جس شخص کے پاس کعبے کی چابی تھی، خانہ کعبے کی چابی تھی، اس کا نام تھا عثمان۔ اسے کہا عثمان تھوڑی دیر کے لیے کعبے کا دروازہ تو کھول دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک تھا، کیوں کھولوں؟ آپ نے فرمایا میں نے کعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے بڑی بدتمیزی کی، میں وہ لفظ بول نہیں سکتا ادباً، چونکہ نقل کفر باشد نعوذ باللہ من ذالک، ادباً میں وہ لفظ نہیں بولتا۔ اس نے بڑی بدتمیزی کی، اس نے کہا میں نہیں کھولوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو عثمان نہیں کھولتا دروازہ کعبے کا، نہ کھول، لڑ تو نہ، ناراض تو نہ ہو، غصہ تو نہ کر، کوئی بات نہیں، میں باہر عبادت کر لیتا ہوں۔ میرے آقا ہجرت فرما کے چلے گئے۔ پھر وہ وقت آیا جب میرے آقا علیہ السلام فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل، سلطان مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ وہ مکے میں میرے آقا پر ظلم و ستم کرنے والے آپ کانپ رہے تھے کہ خدا جانے آج ہمارا حشر کیا ہوگا، خدا جانے آج ہمیں زندہ چیر پھاڑ کر دیا جائے گا یا زندہ دفنا دیا جائے گا، آج کیا کیا جائے گا؟ مگر میرے آقا نے آتے ہی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اليوم یوم العفو، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے، درگزر کرنے کا دن ہے، صبر کا دن ہے۔ اب جب میرے آقا مکے میں داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ پہنچے، خانہ کعبہ پہنچے، کعبے کو دروازے کو تالا تھا، میرے آقا نے فرمایا علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ، آپ سے فرمایا علی عثمان کو بلاؤ۔ ابھی تک اسی کے پاس چابی تھی، وہ چھپا ہوا تھا ڈر کا مارا، اسے وہ وقت اپنا یاد آ رہا تھا کہ میں نے کس طرح آقا علیہ السلام کو پریشان کیا تھا۔ آج وہ فاتح مکہ ہیں، آج سلطان مکہ ہیں، آج ساری طاقت ان کے پاس ہے، آج سارا اقتدار ان کے پاس ہے، آج ساری قوت ان کے پاس ہے۔ خدا جانے میرا کیا اثر ہوگا۔ وہ کانپ رہا تھا، ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جا کے اسے فرمایا جا چل بھی آقا بلا رہے ہیں۔ وہ ڈر کے کہنے لگا چابی لے جاؤ، مجھے یہاں لے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آقا نے مولا علی نے فرمایا میں چابی لینے نہیں آیا۔ آقا نے پھر میں رب کعبہ نے فرمایا خذ العفو، فرمایا لوگو عفو درگزر کرو۔ اگر ایک بندہ اس سے غلطی ہوگی آپ کے پاس معافی مانگنے آ گیا ہے، اگر معافی آپ دے دیں گے، اسے معاف کر دیں گے، میرے نبی نے فرمایا جو معافی مانگ رہا ہے وہ بھی بخشا گیا، جس نے معاف کر دیا وہ بھی بخشا گیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو 10 بار بھی وہ گھر میں آ گیا، ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کی تو بات ہی نہ کرو، جتنے بندے بھیجے اس کی بات ہی نہ کرو۔ ہم نے کیا سیکھا ہے دین سے؟ ہم نے کیا سیکھا ہے اسلام سے؟ یاد رکھ لو، جس بندے کے اخلاق اچھے نہیں، بیہیو اچھا نہیں، ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں، جس کا لین دین اچھا نہیں، اسے سجدے علم عمل فائدہ نہیں دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بد اخلاق شخص کے لیے جنت میں جگہ نہیں۔ آؤ اپنے اخلاق کی طرف، آؤ اپنے کردار کو سنواریں، آؤ اپنے اندر غصے کی آگ کو بجھائیں، لوگوں کو امن اور پیار کی خوشبو کی بات کریں، لوگوں کو اچھے سلوک کی بات کریں، لوگوں کے ساتھ ان کی مشکلات آسان کرنے کی بات کریں۔ کیوں؟ تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری ارشاد فرمایا من کانا
فی حاجت اخیہ فکان اللہ فی حاجتہ یوم القیامہ۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مشکل دنیا میں آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات آسان کرتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میری مشکل آسان ہو جائے؟ ہاں سب چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتا ہے کہ میری مشکل قیامت کے دن آسان ہو جائے، اللہ کرے سب کی آسان ہو جائے۔ تو میرے نبی نے سیدھا سادہ فارمولہ دے دیا ہے، فرمایا من کان فی حاجت اخیہ فکان اللہ فی حاجتہ۔ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے میں قیامت کے دن اس کے کام آؤں گا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی مشکل آسان کرتا ہے میں اس کی مشکل آسان کروں گا۔ یاد رکھیے گا میرے ویر میرے شہزادے، آپ سب سے کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا ہمسایہ اس کا عقیدہ کیا تھا، وہ کافر تھا، مشرک تھا، یہودی تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمسائے کے بارے میں جواب دے۔ ہاں یہ پوچھا جائے گا وہ جیسا بھی تھا اگر زندگی میں ایک رات بھوکا سو گیا تو پھر آپ سے پوچھا۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ ایک دن بھی اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ صرف اپنی ہی خبر تھی، ہمسایہ اس کا عقیدہ ایمان جو بھی تھا اس کا حساب رب نے لینا ہے، نہ تو نے لینا ہے نہ میں نے لینا ہے۔ اس کو جو بھی تھا، لیکن تو یہ بتا خود تو پیٹ بھر کے سویا تھا اور تیرا بچا ہوا کھانا فریج میں بھی رکھ دیا تھا، تیرا ہمسایہ بھوکا رہا، اس کی خبر لی تھی یا نہیں لی تھی؟ خاندان ٹوٹ رہے ہیں، نت نئی فرینڈشپ بڑھ رہی ہے، آئیڈیز فل ہو گئی ہیں اور سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈبل آئیڈیز بنائی جا رہی ہیں، فرینڈشپ بڑھائی جا رہی ہے، اور جن رشتوں کا ذکر، جن رشتوں کی بات اللہ نے قرآن میں کر دی ان کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ واپس آ جاؤ۔ ہمیں یہ الیکٹرانک میڈیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو اندازے نہیں، یہ ٹول ہے اسلام دشمن طاقتوں کا۔ میٹھا زہر آپ کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں، اس میٹھے زہر کے ذریعے آپ کو نبی سے دور کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس کو قرب نبی کا قرب مل جائے، دین کی محبت مل جائے، وہ بد اخلاق ہوتا ہے یا اچھے اخلاق والا؟ تو ہمارے ایمان کا اندازہ تو اچھے اخلاق سے ہوتا ہے، ہمارے دین کا اظہار وہ اچھے اخلاق سے ہونا ہے۔ آئیے آج سے نیت کر کے اٹھیں، ارادہ کر کے اٹھیں، اور اگر کہیں کسی کے ساتھ رنجش ہے اسے معاف کر دیں، اور اگر آپ ناراض ہیں، ایک ہوتا ہے کوئی بندہ معافی مانگے پھر معاف کر دیا جائے، اور ایک یہ ہے میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی سے جس نے معافی نہیں مانگی میرے آگے نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ آپ اسی فتح مکہ کو ہی دیکھ لیں، جن لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیے انہوں نے معافی نہیں مانگی، مگر میرے آقا نے بغیر معافی مانگے ان کو معاف کر دیا۔ اسے کہتے ہیں عفو، یاف کا معنی یہی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے نا، خذ العفو، پیارے معاف کر دے تاکہ آپ کی امت کی تربیت ہو جائے، آپ کی امت کی اصلاح ہو جائے، میرے آقا نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل ذرا اس کی تشریح کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ درگزر کرنا، نظر انداز کرنا۔ جبریل علیہ السلام کرنے لگے آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں جلدی جا کے خود رب سے نہ پوچھ لوں؟ آقا نے فرمایا ہاں پوچھ کے جلدی آ جاؤ، یہ تو مزہ ہی آ جائے جب جس کا کلام ہے وہ خود ہی اپنے کلام کی تشریح کرے گا تو لطف ہی آ جائے گا۔ جبریل علیہ السلام گئے اور پھر واپس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے آقا یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے خذ العفو کا مطلب یہ ہے ایک تو وہ شخص ہے جس سے غلطی ہوئی پھر اسے احساس ہوا اور وہ معافی مانگنے آیا، اسے معاف کر دو، اور پیارے عفو کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، درگزر کا، اگنور کرنے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس سے غلطی ہوئی اس نے معافی نہیں مانگی پھر بھی معافی۔ ہے کوئی جوان جو آج یہ جرات کر سکے؟ اپنے گھر سے شروع کرے۔ ہے کوئی میرا ویر؟ ہے کوئی شہزادہ؟ یہ جرات کی بات ہے، اس کو جرات کہتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگا کے نمازیں چھوڑ دینے والے، صرف نعروں کی دنیا نہیں ہے۔ آپ میرے رب کا فرمان سن، قرآن کو سن، نبی کا فرمان سن، حدیث سن، اور پھر اپنے اندر یہ جرات پیدا کر کہ معاف کرنے کا جذبہ، معاف کر دے۔ جب تو اس کو معاف کرے گا خدا کی عزت کی قسم اللہ کی بارگاہ میں تو بخش جائے گا۔
تو میرے چاند اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے اپنے اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا کرے. ہو گیا ہے انتظام یا سلام ہوگی دعا ہو تب تک میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے وما علیہ.